ایران کے دشمن امریکی صدر اور ایران کے دشمن اسرائیلی صدر دونوں مل کر کے چلے تھے ایران میں رجیم چینج کرنے کے لیے، ایران کی حکومت کو چینج کرنے کے لیے۔ ایران میں جو موجودہ خلافتی نظام چل رہا تھا، خلافت کا سسٹم چل رہا تھا، اسی کو وہ رجیم بولتے ہیں، اسی سے ان کو پرابلم ہے۔ اس سسٹم کو، اس نظام کو بدلنے کے لیے چلے تھے۔ اور اب امریکہ میں امریکی صدر کے خلاف، اسرائیل میں اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے خلاف احتجاجات ہونے لگے ہیں۔ اسرائیل میں شدت کے ساتھ اس بات پر احتجاج ہو رہا ہے کہ اب اس جنگ کو بند کرو، ہم تھک گئے ہیں، بار بار سرنگوں میں جا کر ہم نہیں گھس سکتے ہیں، بنکروں میں جا کر کے پناہ نہیں لے سکتے ہیں، ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے بھاگنا چاہتے ہیں تو تم نے ایئرپورٹ بند کر دیا ہے، ہم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہم یہاں پر آسانی سے جی بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، کمپنیاں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، ریسٹورنٹ بند ہیں، دکانیں بند ہیں، جنگ کے ان حالات میں ہم یہاں جی نہیں سکتے ہیں، بند کرو اس جنگ کو۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے وہاں کی عوام کہہ رہی ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو فوج کی کمی ہو گئی ہے، فوج کی قلت ہو گئی ہے، لڑائی وہ لڑ نہیں سکتے، ان کے کمانڈر ان چیف اسرائیل بھی اس تھک چکے ہیں، ہماری فوج اب مر رہی ہے۔ ایک تو وہ اس بات کا رو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہاں کی عوام سڑکوں پر آنے لگی ہے۔ میں ویڈیوز تو نہیں، فوٹوز شیئر کر دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور امریکہ میں بہت بری حالت ہے، امریکہ میں ملینز آف پیپلز، لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، بڑی بھیڑ جمع ہو گئی ٹرمپ کے خلاف، ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف، اسرائیل کے لیے جو امریکی صدر ٹرمپ جنگ کے میدان میں کود گیا ہے اس کے خلاف امریکی عوام سڑکوں پر آ چکی ہے۔ چلے تھے کہ ایران کی حکومت کو بدل دیں گے، اور وہاں پر جو لوگ احتجاجات کہہ رہے ہیں کہ ہیلپ از آن دی وے، کہ ہیلپ جو ہے وہ راستے میں ہے اور ہیلپ پہنچایا تم نے ہیلپ، کہاں گئی وہاں کی عوام؟ وہ اسرائیل کے موساد کے ایجنٹ تھے، وہ سی آئی کے ایجنٹ تھے، وہ تمہارے لوگ تھے، وہ پہلوی سے محبت کرنے والے کچھ منافقین تھے جو وہاں پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس جنگ کو تم نے وہاں پر تھوپا۔ اصل میں جنگ تھوپنا تو مقصد تھا ہی نہیں، وہ تو پوری دنیا جان رہی ہے کہ مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تم وہاں پر وہ جو خلافت کا سسٹم اور نظام شیعی فقہ کے اعتبار سے وہاں پر جاری وہ ساری تھا، تم کو اس سے پریشانی تھی، اس سے پرابلم تھی، اور اس میں چینجنگ تم کو لانی تھی، اس میں تبدیلی لانی تھی۔ اس بنیاد پر تم نے ایران کے اوپر جنگ تھوپا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ اب امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ میدان میں اتر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل میں احتجاج ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ میدان میں اتر چکے ہیں، لاکھوں تو آنے ہزاروں، وہ بولتے ہوئے آ جاتی ہے بات زبان میں، وہاں پر ہزاروں لوگ میدان میں اتر چکے ہیں۔ یعنی اس جنگ کو اب امریکہ اور اسرائیل کے عوام پسند نہیں کر رہی ہے۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے رجیم کو، ایران کی خلافت کے نظام کو، ایران کے حکومت کے نظام کو ایران کے لوگ پسند نہیں کر رہے، ایران کے تو بچے اور خواتین بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ تو اعلان لگا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میدانی کارتان میں تم کہہ رہے ہو ہم مار رہے ہیں، کہاں؟ ان کا میزائل کے حملے برابر ہو رہے ہیں، ان کے تمام حملے برابر ہو رہے ہیں۔ کہاں حملے ہوئے؟ اسرائیل پر کہاں حملہ ہوا؟ ایک تو انصار اللہ آ گیا ہے میدان میں، ایک تو احتجاج شروع ہو گیا، پھر انصار اللہ بھی آ گیا۔ انصار اللہ نے 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، جس کو حوثی کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام انصار اللہ ہے، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ اسرائیل پر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اشتال میں 11 افراد زخمی ہوئے ہیں ایرانی حملے سے۔ مختلف اور جگہوں پر بھی بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے F-16 طیارے کو صوبہ فارس میں مار گرایا ہے ایران نے۔ ان کے پاس S-400 جو روس کا دفاعی سسٹم اور نظام ہے وہ آ چکا ہے، اس سے وہ ڈیفنس کر رہے ہیں۔ یروشلم پر حملہ ہوا ہے، تل ابیب پر حملہ ہوا ہے۔ وہ حملے جو جاری ہیں، 3 سے 4 مرتبہ ایران نے اسرائیل کے اوپر حملے رات بھر میں کیے ہیں۔ تو اسرائیل پر جو حملہ بالکل ترتیب سے جو حملے چلتے ہیں، وہ حملے جاری و ساری ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ نے خبر جاری کیا ہے کہ امریکہ زمینی فوج وہاں پر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن ڈر رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ امریکی یونیورسٹیوں پر حملہ کرنے کے لیے ایران نے الٹیمیٹم جاری کر دیا ہے، چونکہ ایران کی یونیورسٹی پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے حملہ ہوا تھا، اسی لیے ایران نے یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں امریکہ کے تعاون سے جو یونیورسٹیز چل رہی ہیں، ان یونیورسٹیز پر اب ہم حملہ کریں گے۔ دبئی میں 2 ٹھکانوں پر امریکی افواج موجود تھے، ایک جگہ پر 100 تھے اور ایک جگہ پر 400 تھے، یعنی 500 افواج موجود تھے، ان 2 ٹھکانوں پر حملہ ہوا ہے۔ امریکی امدادی جہاز جو عمان کے سلالہ
کے علاقے میں تھا اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. چونکہ عمان میں بھی یہ تمام مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کیسے لوگ ہیں، مطلب کھانا کھانا ہے، گوشت پکانا ہے، شادیاں کرنی ہے، عیش کرنا ہے. شرم ہونی چاہیے اسلام کے ماننے والوں. اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے تم نے مطلب نظر بندی کی زندگی، کیسی غلامی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے غلام. استغفر اللہ استغفر اللہ. مشرق وسطیٰ میں عراق کے اربل میں نان اسٹاپ حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے. جو امریکہ کے دوست سنی لوگ وہاں پر موجود ہیں. امریکی قونصل خانے پر حملہ ہوا ہے، کئی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایمریٹ گلوبل ایلومینیم پر حملہ ہو گیا ہے. کیا تھا نا ان کی اسٹیل کی فیکٹری پر، ایران کی اسٹیل کی فیکٹری پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا. تو مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی اسٹیل کی فیکٹری ایمریٹ گلوبل ایلومینیم اسٹیل فیکٹری پر زبردست حملہ ہوا. ایران نے کیا جیسے کو تیسا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک. اسلام کے نام پر حکومت کر رہے تھے، وہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. کر دیا انہوں نے حملہ. کویت کے ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے. قطر پر بھی حملہ ہوا ہے. اب بتائیے سعودی عرب کے محمد بن سلمان اور قطر کے جو بیچارے ہیں بہت کمزور ہو گئے ہیں، وہ وہاں کے جو رئیس اور امیر ہیں، وہ دونوں لوگ زیلنسکی سے بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں ڈیفنس سسٹم کا. اور زیلنسکی کو کہہ رہے ہیں مدد کیجیے. وہ زیلنسکی جو پوتن سے مار کھا رہا ہے. زیلنسکی یہودی ہے. زیلنسکی نیتن یاہو کا دوست ہے. زیلنسکی ایک ہنسانے والا کامیڈین تھا. اس کو بلیک راک اور راک شیلڈ نے پروجیکٹ کیا، اس کو تیار کیا، اس کے پیچھے پیسے لگائے اور اس کو یوکرین کا جو پردھان منتری بنا دیا. وہ تو کچھ جو بیک گراؤنڈ میں لوگ ہوتے ہیں خطرناک قسم کے یہودی نسل، وہ لوگ اس پورے سسٹم اور کھیل کو کھیلتے ہیں. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو. ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ڈیفنس سسٹم پر معاہدہ کیا، 10 سالہ معاہدہ کیا. قطر نے بھی کیا. ابو ظبی میں خلیفہ اکنامک زون پر حملہ ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے. بحرین کی اسٹیل کی سب سے بڑی فیکٹری پر حملہ ہوا ہے، آگ لگ گئی ہے، تباہ ہو گیا ہے. یعنی یہ مڈل ایسٹ میں، متحدہ عرب امارات میں اور بحرین میں جو دو بڑی اسٹیل کی فیکٹری تھی اس پر حملہ کر دیا گیا ہے ایران کی طرف سے. یعنی ایران جیسے کو تیسا جواب دے رہا ہے. ایران یہ بھی کہہ رہا ہے، ایران کے مسعود پزشکیان نے جو ایران کے صدر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ عام عوام کی پراپرٹی پر، عام انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی جو اشیاء ہے ان پر اگر تم حملہ کرو گے تو پھر ہم بھی حملہ کریں گے. لہذا ان پر حملہ اسرائیل کی طرف سے ہوا، انہوں نے واپس حملہ کر دیا. یہ کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ یہ ہٹیں گے. اگر امریکہ نے ان کے ساتھ اسی طرح جنگ جاری رکھی تو پوری دنیا اس کی سزا بھگتے گی. پوری دنیا کو مل کر کے امریکہ کو سمجھانا چاہیے کہ اس جنگ کو وہ کسی طرح بند کرے. ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، روب دکھا کر نہیں، جھک کر، لجاجت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، بھیک مانگ کر ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور معاہدہ کر لے کہ اس جنگ کو بند کرنا ہے. ورنہ پھر حدیث میں جو آیا ہے وہ ہو کر رہے گا. ویسے تو وہ 2 سال کے بعد ہو، 10 سال کے بعد ہو، 4 سال کے بعد ہو، وہ ہو کر کے رہے گا. السلام علیکم.